ہمارے میڈیا کے اینکرز ہیں جو ہر وقت پاکستان کی غربت کا، سہولیات زندگی کی عدم فراہمی کا رونا روتے رہیں گے، لیکن یہ کبھی بات نہیں کریں گے کہ ان کا حل کیا ہے۔ تو یہ اصل میں منافق لوگ ہیں جو ٹیکس چوری بھی کرتے ہیں اور ٹیکس چوری کا رونا بھی روتے ہیں۔ اس کے علاوہ چیئرمین ایف بی آئی جو پرانا تھا شبر زیدی، وہ اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ ٹیکس چوروں کا فیسیلیٹیٹر ہے۔ اس کا کام، اس کا بزنس ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بتائے ٹیکس چوری کیسے کرنی ہے۔ میں ایک چیلنج کرنے لگا ہوں یہاں پہ، وزیر خزانہ پاکستان حفیظ شیخ، حماد اظہر ریونیو منسٹر، اور چیئرمین ایف بی آئی جو پرانا تھا شبر زیدی، یہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلفاً کہتے ہیں کہ انہوں نے ماضی میں ٹیکس چوری نہیں کیا، یا اب یہ ٹیکس چوری نہیں کر رہے، یا کسی اپنے ایسے فیملی ممبر کو نہیں جانتے جو ٹیکس چوری کر رہا ہے۔ تو جو خود چور ہے وہ چوری کو کیسے روکے گا؟ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں معظم شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹر پاکستان نیوز اینڈ ویوز، جہاں ہم بات کریں گے کہ ہم پاکستان کو ایک بہتر پاکستان کیسے بنا سکتے ہیں، ایک ایسا پاکستان جو کہ معاشی طور پر ایک مضبوط اور سماجی طور پر ایک محفوظ اور جرائم سے پاک پاکستان ہو۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی طرف، اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے بطور ملک معاشی بدحالی کے حکومتی اور غیر حکومتی ذمہ داران کون ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آج کی اپنی پریزنٹیشن کی طرف۔ تو اس ٹیبل کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی مسائل کے غیر حکومتی ذمہ داران کون ہیں۔ تو پاکستان کے معاشی مسائل کی جو وجہ ہے اس کو تو ہم نے پہلے اسٹیبلش کر لیا ہے، وہ ہے ٹیکس کی چوری۔ اب یہ ٹیکس کی چوری کرتے کون ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو جو ہیں یہ ہمارے میڈیا کے اینکرز ہیں جو ہر وقت پاکستان کی غربت کا اور وسائل کی عدم فراہمی کا اور سہولیات زندگی کی عدم فراہمی کا رونا روتے رہیں گے، لیکن یہ کبھی بات نہیں کریں گے کہ ان کا حل کیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر ان مسائل کا حل نکلے گا تو ٹیکس کی چوری رکے گی، اور ٹیکس کی چوری رکنے سے ان کو نقصان ہوگا۔ تو یہ اصل میں منافق لوگ ہیں جو ٹیکس چوری بھی کرتے ہیں اور ٹیکس چوری کا رونا بھی روتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو وکیل ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگتا ہے، انکم ٹیکس، لیکن ان کی انکم کو ٹریک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ خود بھی ٹیکس ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ سکول جو ہیں، پرائیویٹ سکول کچھ جو چھوٹے سکول ہیں ان کی لاکھوں میں فیسیں ہوں گی، ٹوٹل انکم جو ماہانہ ہے، لیکن کچھ ایسے سکول بھی ہیں اسلام آباد میں جن کی ایک بچے کی ایک مہینے کی فیس جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ ہے۔ تو ایسے سکولوں کی آمدن کا آپ اندازہ لگائیں، اور اس آمدن کے اوپر کیونکہ یہ ٹیکس نہیں دے رہے تو اس سے حکومت کے مسائل جو ہیں معاشی ان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا اثر آپ لوگوں کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اب یہ جو ٹرانسپورٹر ہیں، آپ کی کوہستان بس سروس ہو گئی، آپ کی ڈائیو بس سروس ہو گئی، اس کے علاوہ آپ کی فیصل موورز ہو گئی، نیازی ہو گئی، کوہستان ہو گئی، یہ ایک بس کے مالک نہیں ہیں، ان کی بہت ساری بسیں ہیں۔ اب ان بسوں سے جو یہ ریونیو اکٹھا کرتے ہیں، جو ان کی بچت ہوتی ہے، اس کے اوپر انہوں نے انکم ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں تو انہوں نے کبھی کتنا انکم ٹیکس دیا ہے؟ تو یہ لوگ بھی ٹیکس کے چور ہیں۔ اب میں ان میں سے صرف ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جن لوگوں کے ساتھ آپ فیملیئر ہیں، جن لوگوں کو آپ اپنے ارد گرد روز دیکھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ روز کاروبار کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے ٹیکس چوروں کی جو آپ کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور یہی لوگ پاکستان کے معاشی مسائل کے غیر حکومتی ذمہ داران میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوک و پرچون کے ایسے کاروبار ہیں جو کریانے کی دکانیں چلا رہے ہیں۔ اب کچھ کریانے کی دکانیں تو اگر میں فیصل آباد سے ہوں، اگر آپ پاکستان میں فیصل آباد میں جائیں تو فیصل آباد کی کچھ بازار ہیں جہاں پہ کریانے کا سامان فروخت ہوتا ہے ہول سیل کا۔ ان دکانوں کی اگر 1 کروڑ نہیں تو کم از کم 50 لاکھ ایک دن کی سیل ہوگی۔ اب اس میں اس کی پرسنٹیج پروفٹ کی نکال لیں، اب اس کا پورے سال کے اوپر اس کا اندازہ لگائیں کہ اس نے کتنا پروفٹ کمایا، اس کے اوپر کیا اس نے انکم ٹیکس دیا؟ نہیں دیا۔ آپ کی گلی کا جو کریانے والا ہے جس کی روزانہ کی سیل کم از کم 50,000 لاکھ تو اس کی بھی ہوگی، اس نے اس کے اوپر انکم کے اوپر ٹیکس دیا ہے؟ نہیں دیا۔ وہ اپنے بچے کو روز ایک نیا مکان لے دے گا، جس بچے کی شادی کرے گا اس کو ایک نیا مکان بنا دے گا، عید کے اوپر وہ ایک کی بجائے 2-3 بیل بھی کرے گا۔ وہ کہاں سے کر رہا ہے؟ آپ لوگوں کا جو حق ہے، جو اس نے ٹیکس دینا تھا لیکن نہیں دیا، اس میں سے دے رہا ہے۔ تو یہ وہ ٹیکس کے چور ہیں جو آپ کے اور پاکستان کے معاشی مسائل کے اصل ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹل سٹور جن کے اوپر ہم بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں، یہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے، آپ کو گوشت بھی ملتا ہے، آپ کو کپڑے بھی مل جاتے ہیں، جوتے بھی مل جاتے ہیں، ہر چیز ایک جگہ پہ جائیں، ایک چھت کے نیچے سارا۔ یہ لوگ بھی ٹیکس کے چور ہیں، یہ بھی اپنی آمدن کے اوپر ٹیکس نہیں پے کرتے۔ تو آپ لوگ ان کا بھی بائیکاٹ کریں۔ جب تک آپ ان لوگوں کو ٹیکس کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے، آپ کے مسائل اور پاکستان کے معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ شاپنگ پلازاز جو ہیں، کرائے پر دی جانے والی دکانیں، رہائشی مکانات جو کرائے پر دیے جاتے ہیں، ان لوگوں کی انکم کو جانچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ لوگ جن گھروں کے کرائے دے رہے ہیں، جو لوگ کرائے پر آتے ہیں، ان کے مالکان کو ٹیکس دینا ہے لیکن وہ نہیں دے رہے، اور اس سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔
تو اس سے کیا ہو رہا ہے، آپ کی مالی حالت بری ہو رہی ہے اور پاکستان کی مالی جو حالت ہے وہ بری ہو رہی ہے، جس سے آپ کو سہولیات کی فراہمی ممکن نہیں ہو پا رہی کیونکہ حکومت کے پاس وسائل ہی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز جو پاکستان میں بڑا معتبر طبقہ بنتا ہے، یہ ڈبل ٹیکس چور ہے، ان کے اوپر سروسز ٹیکس بھی لگتا ہے، ان کے اوپر انکم ٹیکس بھی لگتا ہے، لیکن یہ بھی ٹیکس اپنا صحیح نہیں دیتے۔ پراپرٹی ڈیلرز جن سے آپ روز کرائے کے اوپر گھر لینے کے لیے رابطے کرتے ہیں یا اپنا مکان خریدنے یا فروخت کرنے کے لیے رابطے کرتے ہیں، ان کے اوپر جو وہ آپ سے کمیشن لیتے ہیں اس کے اوپر سروسز ٹیکس 16% بنتا ہے اور انکم ٹیکس بھی بنتا ہے، یہ نہیں دیتے۔ جو آپ کے گھر تعمیر کرتے ہیں ٹھیکیدار، جو بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں جن کے 10 15 مزدور جن کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی بھی تو آمدن ہے نا۔ اب اس آمدن کے اوپر انہوں نے سروسز ٹیکس بھی دینا ہے، انکم ٹیکس بھی دینا ہے۔ سروسز ٹیکس کا انکم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جتنے بھی پیسے انہوں نے وصول کرنے ہیں اس کے اوپر سروسز ٹیکس دینا ہے، اور انکم ٹیکس جو ہے وہ اس رقم کے اوپر دینا ہے جو ان کا منافع ہے، اور یہ دونوں نہیں دیتے کیونکہ ان کو پکڑنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ کیسے آپ پکڑیں گے کس نے کتنے گھر بنائے اور کتنے پیسے گھر بنانے جس کا گھر بنائے اسے وصول کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کار اور موٹر سائیکلیں ہم کہہ رہے ہیں، جو روز آپ کی کاریں اور موٹر سائیکلیں ٹھیک کرتے ہیں، ان کے اوپر آپ کو ترس تو آتا ہوگا، یہ نہیں، یہ غریب لوگ نہیں ہیں۔ جب تیل کی یا گیس کی یا بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو یہ آپ کی موٹر سائیکل کی یا کار کی سروس کے پیسے بڑھا دیتے ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے بھئی یہ کیوں بڑھائے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ گیس نہیں مہنگی ہوئی۔ آپ پوچھیں گے بھئی گیس اس میں کہاں استعمال ہوتی ہے، وہ کہے گا جی میں نے گھر تو چلانا ہے نا۔ بھئی تم نے تو گھر چلانا ہے، جس بندے نے تم سے موٹر سائیکل ٹھیک کرانی ہے اس نے کہاں سے چلانا ہے۔ اب حکومت کے پاس ان لوگوں کی پرائسز کنٹرول کرنے کا تو سسٹم موجود نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے موٹر سائیکل بھی چلانی ہے، کار بھی چلانی ہے، ڈیفینیٹلی آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو آپ کو اس کی مرضی کے پیسے دینے پڑیں گے۔ لیکن یہ کیونکہ ٹیکس چوری کرتے ہیں اور آپ سے جو پیسے وصول کرتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس نہیں دیتے، اور وہی ٹیکس نے واپس آ کر آپ لوگوں کو سہولیت دینی ہے، تو آپ کی مالی حالت کی اور پاکستان کے مالی حالت کی بری جو صورتحال ہے اس کے یہ کار اور موٹر سائیکل کے مکینک بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ لوگ جن کو آسانی سے جان سکتے ہیں۔ اب ٹی وی چینلز، کیبل آپریٹر، اخبارات، اشتہارات، جہاں پہ روز آپ کو صبح سے لے کے شام تک اشتہار ہی اشتہار ملیں گے، عظمیٰ بیوٹی کریم، فائزہ بیوٹی کریم، یہ وہ، تو یہ جو بیوٹی کریمیں ہیں جو وہاں پہ اشتہار کی صورت میں چلتی ہیں، ان سے یہ کیبل آپریٹر، ٹی وی چینل یا اخبارات والے پیسے تو لیتے ہیں نا۔ تو یہ جو پیسے لیتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے سروسز ٹیکس بھی دینا ہے اور انکم ٹیکس بھی دینا ہے، لیکن یہ نہیں دیتے۔ اسی طرح ہوٹل یا ریسٹورنٹ ہیں جہاں پہ آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں یا جہاں پہ سونے کے لیے جاتے ہیں، اگر کبھی آپ اپنی آؤٹنگ کے لیے جائیں تو ان ہوٹلز نے اور ریسٹورنٹس نے سروسز ٹیکس بھی دینا ہے اور انکم ٹیکس بھی دینا ہے۔ سروس ٹیکس دوسرے لفظوں میں سیل ٹیکس ہے، تو یہ نہیں دیتے۔ اسی طرح موبائل نیٹ ورک کمپنی، یہ بھی ٹیکس کی چوری کرتے ہیں۔ اب آپ لوگ جو اپنے موبائل میں ایزی لوڈ کرواتے ہیں، اگر تو آپ نے وہ کیش کی صورت میں کروا رہے تو اس کو تو اگر یہ کمپنی رپورٹ نہ کریں تو ان کو پکڑنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اور اگر آپ ان کو جو پیمنٹ کرنی ہے وہ پری پیڈ پوسٹ پیڈ اپنے جو فون ہے ان کی کرنی ہے آپ نے، اور وہ بینک کے ذریعے کریں تو وہ تو ایک ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوگی، اس کو تو ایف بی آر شاید کسی طریقے سے ریکارڈ کر لے، لیکن جو کیش کی صورت میں اس کو تو نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو موبائل فون نیٹ ورک کمپنیاں جو ہیں آپ کو ٹیلی فون سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، موبائل نیٹ ورک کی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں یا انٹرنیٹ کی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں، اس کے اوپر جو آمدن ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے سروسز ٹیکس بھی پے کرنا ہے، انکم ٹیکس بھی پے کرنا ہے، لیکن یہ دونوں میں چوری کرتے ہیں، پے کرتے ہیں لیکن چوری کرتے ہیں، بہت زیادہ چوری کرتے ہیں۔ اسی طرح انشورنس کمپنیوں کا حال ہے۔ تو یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو آپ کے معاشی مسائل کے اصل ذمہ دار ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ میں ہر صوبے کے حساب سے ان لوگوں کی تفصیل آپ کے ساتھ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ ان لوگوں کے علاوہ آپ کے معاشی مسائل کے غیر حکومتی ذمہ داران کون ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حکومتی ذمہ داران کی۔ تو سب سے پہلے میں رسپانسبل ٹھہراؤں گا وزیر اعظم پاکستان کو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتھارٹی آپ کے پاس ہو اور رسپانسبلٹی آپ کی نہ ہو فیلور کی صورت میں۔ تو اس کے علاوہ جو حکومتی ذمہ داران اس میں کہوں گا وزیر خزانہ پاکستان حفیظ شیخ جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کی یہ جاب ہے ٹیکس چوری کو روکنا اور پاکستان کے ریونیوز کو بڑھانا۔ اس کے علاوہ ریونیو منسٹر جو ہے حماد اظہر وہ اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کا بھی یہی کام ہے ٹیکس چوری کو روکنا اور ریونیو کو بڑھانا۔ اس کے علاوہ چیئرمین ایف بی آر جو پرانا تھا شبر زیدی وہ اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ ٹیکس چوروں کا فیسیلیٹیٹر ہے۔ اس کا کام، اس کا بزنس ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بتائے ٹیکس چوری کیسے کرنی ہے۔ اور میرا ایک چیلنج ہے، میں ایک چیلنج کرنے لگا ہوں یہاں پہ، وزیر خزانہ پاکستان حفیظ شیخ، حماد اظہر ریونیو منسٹر، اور چیئرمین ایف بی آر جو پرانا تھا شبر زیدی، یہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلفاً کہہ دیں کہ انہوں نے ماضی میں ٹیکس چوری نہیں کیا یا کسی ایسے اپنے فیملی ممبر کو نہیں جانتے جو ٹیکس چوری کرتے رہے ہیں۔ دوسری بات کہ اب یہ ٹیکس چوری نہیں کر رہے یا کسی اپنے ایسے فیملی ممبر کو نہیں جانتے جو ٹیکس چوری کر رہا ہے،
تو میں جو کہیں گے وہ میں جرمانہ دوں گا اور ان کو میں ویریفائی بھی کر لوں گا کہ یہ صحیح ہے. پہلی تو بات یہ حلف کی طرف آئیں گے نہیں, اور اگر یہ حلف کی طرف نہ آئے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ ٹیکس کے چور ہیں. اور جب تک ٹیکس کے چور ٹیکس چوری کو روکنے کے لیے بٹھائے ہوں گے, ٹیکس کی چوری نہیں رکے گی, پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے, تو اصل ذمہ دار جو ہیں یہی لوگ ہیں جو ٹیکس چوری خود کرتے ہیں اور ٹیکس کی چوری کو روکنے کے لیے سیٹوں پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو خود چور ہے وہ چوری کو کیسے روکے گا؟ اس کے علاوہ گورنر اسٹیٹمنٹ, یہ تو ہے فصلی بٹیرا. آج یہ یہاں ہے, کل اس نے کہیں اور چلے جانا ہے. پاکستان ڈوبے, پاکستان ترے, اس کو اس سے کوئی فکر نہیں ہے. اس کے علاوہ ایف آئی اے جو ہے وہ فائنینشیل کرائم کو روکنے کے لیے ذمہ دار ہے, لیکن ایف آئی اے کے اہلکار کیا کرتے ہیں؟ جہاں پہ ان کو کوئی ایسی بے ضابطگی نظر آتی ہے مالی, تو یہ اس کو روکنے کے بجائے اس میں سے اپنا کٹ ریسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, رشوت خوری کرتے ہیں. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جس سے یہ رشوت خوری کر رہے ہیں اس کو دوسرے لفظوں میں یہ لائسنس دے آتے ہیں کہ تم بھائی کھل کے کرو, تم نے تو اپنا جو حصہ ہے وہ ہمیں پہنچا دیا ہوا ہے. تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس کی قیمت بھی آپ لوگ ہی ادا کریں گے, کیونکہ جو سروسز وہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے اس کی وہ قیمتیں بڑھا دے گا, کیونکہ اب اس میں سے اس نے ایف آئی اے کے جو اہلکاران ہیں, کرپٹ اہلکاران, ان کو حصہ بھی دینا ہے. اسی طرح اینٹی کرپشن کے اداروں کا حال ہے, اسی طرح قانون نافذ کرنے والے کسی بھی دوسرے ادارے کا حال ہے, جس میں پولیس ہے, ایف آئی اے ہے, نیب ہے, اینٹی کرپشن سیلز ہیں. یہ سارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جن کے پاس کوئی اختیار ہے کرپشن کو روکنے کا یا مالی بے ضابطگی کو روکنے کا, وہ نہیں روکتے. اس لیے نہیں روکتے کہ جب وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں تو ان کا ایک انکم کا ریگولر سورس شروع ہو جاتا ہے, جب تک کہ ان کی وہاں سے ٹرانسفر نہ ہو جائے. تو یہ ہیں وہ لوگ جو آپ کے مسائل کے اصل ذمہ دار ہیں. ان کو پہچانیے اور ان کو روکیے. اور جب یہ سب لوگ اپنی جو ذمہ داریاں ان کو نبھانے میں ناکام رہتے ہیں تو اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ ان کی قیمت عام لوگ ادا کرتے ہیں. کیسے ادا کرتے ہیں؟ جب حکومت کو مالی خسارہ ہوگا تو اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے جو انکم کو بڑھانے کا سورس ہے حکومت کا, وہ ہے سیلز ٹیکس میں اضافہ, اور جو کرنٹ ٹیکس پیئر ہیں ان کے اوپر ٹیکس ریٹس میں اضافہ, بجلی, گیس اور پیٹرول کی قیمتوں پہ ٹیکسز میں اضافہ. اور اس کی قیمت کس کو ادا کرنی پڑتی؟ آپ لوگوں کو. کیونکہ کوئی ایسی چیز مجھے بتائیں جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہے اور اس میں بجلی, گیس یا پیٹرول کا استعمال نہ ہوتا ہو, اور اگر کوئی چیز پیدا ہو گئی ہے ان چیزوں کے بغیر, بجلی اور گیس کے بغیر, تو اس کو جب آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے اندر پیٹرول کی ضرورت ہے. تو جب ان چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی تو ان چیزوں کی بھی قیمتیں بڑھ جائیں گی جن میں یہ استعمال ہو رہے ہیں. تو قیمت کس نے ادا کرنی ہے؟ عام آدمی نے. تو اس انفارمیشن کو جاننے اور سننے کے بعد اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان ٹیکس چوروں کو آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے روکا جائے تو اس کے لیے کچھ تجاویز ہیں جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا. اس میں سب سے پہلے تو ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے تمام لوگوں کی حمایت چھوڑنی پڑے گی جو ٹیکس چوری کرتے ہیں یا ٹیکس چوری کو روکنے میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہے. دوسرا کام جو آپ لوگ خود کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا ایک بینک اکاؤنٹ کھلوائیں اور اس کے ذریعے جو آپ کو ایک کارڈ ملے اس کے ذریعے اپنی تمام خریداری کریں, اور کوشش کریں کہ ایسے بزنسز سے اپنی خریداری کریں جہاں پر آپ کو کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کی سہولت میسر ہو. اس سے ہوگا کیا کہ کسی سٹیج پر اگر ایف بی آر اس قابل ہو گیا کہ ایسی ٹرانزیکشنز کو اس نے ٹریس کر لیا, تو جو بھی آپ خریداری کر رہے ہوں گے وہ کسی دوسرے کی انکم بن رہی ہوگی, تو ایف بی آر اس قابل ہو سکے گا کہ ان سے ٹیکس وصول کر سکے. تو ان سے جو ٹیکس وصول ہوگا وہ آ جا کر واپس آپ کے اوپر ہی لگے گا. آپ اس میں بالکل بھی لوزر نہیں ہوں گے, خاص طور پر اگر آپ کی انکم سالانہ 6 لاکھ روپے سے کم ہے. تو پاکستان میں 6 لاکھ سے کم آمدن والے شخص کے اوپر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے. تو میری دوسری تجویز آپ لوگوں کو یہ ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کھلوائیے اور اپنی تمام خریداری جو ہے وہ اپنے کارڈ کے ذریعے کی کریں, تاکہ آپ اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے میں اور ٹیکس چوری کو روکنے میں حکومت کے مددگار بن سکیں. اور اس کے علاوہ مزید رہنمائی کے لیے آپ اس چینل پر نشر ہونے والی تمام ویڈیوز کو ریگولرلی دیکھتے رہیے, تاکہ آپ کو اپنے مسائل کا بہتر انداز میں علم ہو سکے اور آپ کو پتہ چل سکے کہ ان مسائل کی وجوہات کیا ہیں اور ان کے حل کیا ہیں, تاکہ آپ لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے خود بھی کوشش کر سکیں. میری طرف سے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اپنا اور پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے بیٹر پاکستان نیوز اینڈ ویوز. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.